بسم اللہ الرحمن الرحیم عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى تورمت قدماه فقیل له لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شکورا رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا قیام اتنا طویل کیا، یعنی رات کا قیام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج گئے، متورم ہو گئے۔ تو عرض کیا گیا کہ آپ یہ تکلیف کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی اگلی پچھلی سب تقصیریں معاف کر دی گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس احسان عظیم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی گناہ نہیں، کسی قسم کی کوتاہی قصور نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسے گناہ گاروں کی طرح عبادت اور ریاضت کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام اتنا طویل فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات قیام کے اندر گزار دی۔ تو دیکھیں آپ یہ اس طرح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ذنب سے کیا مراد ہے؟ گناہ۔ ہاں، مسلمانوں کا اجماعی طور پر مسلم عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی سے، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح جاننا چاہیے ہم سب کو، اسی طرح کا نظریہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی انبیاء علیہ السلام کی شان کے مناسب نہ ہو، وہ اس طرح کے امور مراد ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنا، اور اسی طرح تحریم شہد کا واقعہ، اور اسی طرح انشاءاللہ بھول جانے کا جو واقعہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ گناہ تو نہیں ہے، یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مناسب نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات صادر ہو گئے، اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام سے بھی اس طرح کی چیزیں نقل کی گئی ہیں قرآن مجید کے اندر، لیکن ان کے درجے کے مناسب نہیں ہیں، لیکن وہ اس پر رنجیدہ بھی اتنے ہوئے ہیں کہ وہ رنج اور غم ہم جیسے بڑے بڑے موٹے موٹے گناہ کرنے والے لوگوں کو بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس طرح کی یعنی باتیں ارشاد فرما دی، اور یہ صحابہ نے بھی اس طرح کا اجماعی عقیدہ نقل کر لیا۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔